أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الذين يصدون وہ لوگ جو روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے ويبغونها تلاش کرتے ہیں اس میں عوجا کجی وهم بالآخرت کافرون اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں وبینہما حجاب اور ان دونوں کے بیچ ایک آڑ دیوار ہوگی پردہ ہوگا وعلی الاعراف اور اعراف پر رجال ایسے لوگ ہوں گے یعرفون جو نے پہچانتے ہوں گے کلم بسیماہم ہر ایک کو ان کے چہروں کی نشانیوں سے ونادو اور پکاریں گے اصحاب الجنت جنت والوں کو ان سلام علیکم یہ کہ سلامتی ہو تم پہ لم يدخلوها وہ بھی تک اس جنت میں داخل نہ ہو پائیں گے وہم یطمعون اور وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ اور جب پھیری جائیں گی ان کی نظریں تلقاء اصحاب النار دوزخ والوں کی طرف قالوا تو کہیں گے ربنا ہمارے رب لا تجعلنا نہ کر ہمیں مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، خوش ہوں گے کہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، جنت کی رہائش دی، اور جو دنیا میں ان کو وعدہ دیا جاتا تھا وہ وعدہ سچا ثابت ہوا، اور وہ دوزخیوں سے بھی کہیں گے تو جو تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا کہ گناہ کیے تو دوزخ ملے گی یہ سچ ہو گیا، وہ بھی کہیں گے کہ ہاں ایسا ہو گیا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے یہ فرشتے کہیں گے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، اب اس کے بعد ہمیشہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہی رہے۔ اب فرمایا ظالم کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے، جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ظالم وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ جو خود اللہ کے راستے سے دور رہتے ہیں، اور دوسرے کہ جو اللہ کی راہ سے اوروں کو دور کرتے ہیں، خود بھی نیکی اور ہدایت پر آنے سے رکتے ہیں اور اوروں کو بھی اس نیکی پر آنے سے روکتے ہیں۔ تو اہل علم نے اس میں لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا کیسے ہوتا ہے۔
ایک تو ہوتا ہے قول سے، زبانی انسان حق کے راستے کی مخالفت کرتا ہے، نیک اعمال کی مخالفت کر کے لوگوں کو روکتا ہے، اور ایک ہوتا ہے فعلی طور پر اپنے عمل سے لوگوں کو روکنا۔ جیسے آج کل ہم مسلمانوں کی اکثر کی یہی حالت ہے کہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک۔ ایک گھر میں گھر کا سربراہ ہے، گھر کے بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اب یہ اپنے چھوٹوں کے لیے، اپنے سے چھوٹی عمر کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ جب یہ گناہ کرتے ہیں، جب یہ بدی میں مبتلا ہوتے ہیں تو چھوٹے ان کو دیکھ کر بدی کا راستہ لیتے ہیں۔ یہ عملاً اوروں کو نیکی سے روکنا ہے، اوروں کے لیے نیکی کا دروازہ بند کرنا ہے۔ یہ اسی طرح کوئی مذہب کا رہنما ہے، کسی کا مرشد ہے، وہ خود غلط کام کرتا ہے، گناہ پہ چلتا ہے، اب اس کے جتنے متبعین ہیں وہ بھی اسی ڈگر پہ گناہ پہ چلیں گے۔ استاد غلطی کرتا ہے تو شاگرد بھی اس کی غلطی کے اوپر چلے گا، وہ اس کو نیکی سے ہٹانے کا ذریعہ بنے گا۔ علی ھذا القیاس جتنے طبقات ہیں، ہر طبقے میں محکمہ ہے، ادارہ ہے، محکمانہ لوگ، اگر افسر لوگ برائی پہ چلتے ہیں تو ان کے ماتحت ملازم وہ بھی برائی پہ ان کو دیکھ کے چلیں گے۔ تو یہ عملی طور پر لوگوں کو نیکی سے، ہدایت سے روکنے کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا ظالم وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے۔ اس لیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ذمہ دار ہیں، والدین ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ اپنے جو نیچے لوگ ہیں ان کو دیکھ کے چلنے والے، ان کی اولادیں ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے لیے اچھائی کا نمونہ بنے تاکہ وہ ان کو دیکھ کر بھلائی پہ چلیں، اور چھوٹی چھوٹی نیکی کی صورتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جیسے پہلے میں نے شاید عرض کیا کہ گھروں میں بچوں کو نماز کی عادت بنائی جائے، اچھائی کی عادت بڑے بنائیں، اذان ہو خاموشی بڑے اختیار کریں، بڑوں چھوٹوں کو بھی پتہ چلے یہ اذان ایک بہت بڑا عمل ہے، اس میں شور شرابہ نہیں کرتے۔ خواتین گھروں میں کام کاج کریں، سر پہ دوپٹہ اترنے نہ دیں تاکہ ان کو دیکھ کر بچیاں چھوٹی جو ہیں ان کو نصیحت حاصل ہو، ان کے ذہنوں میں نقشہ بیٹھے۔ اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے جو نیکی کے کام ہیں حقیقت میں بڑے عمل ہیں اور زندگیوں کی بنیادیں بنانے والے ہیں، ان پہ نظر رکھنا چاہیے۔ اور اگر ایک ماں گھر میں دوپٹہ سر سے اتارے گھومتی کام کرتی رہتی ہے تو اس کو دیکھ کر بچیاں بھی وہی عادت بنائیں گی، وہی ان کے بھی مزاج بنیں گے، ذہنوں میں ان کے بھی یہی نقشے بنیں گے۔ اب یہ ان کو نیکی سے ہٹانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اسی طرح سارے کاموں میں تو یہ بہت بڑا ظلم کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ظالم وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں اس نیکی کے کاموں میں، ہدایت میں، اللہ کی راہ میں، دین حق کے اندر تلاش کرتے ہیں عوجا، ٹیڑھا پن، کجی، اس میں اعتراضات پیدا کرتے ہیں، اشکالات، شبہات پیدا کرتے ہیں۔ جیسے آج کل کے لوگ جو حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو علم کے راہ سے دین اسلام کے معاملات میں، احکامات میں شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں، اور امت میں جو مسلمہ چیزیں آج تک اجماع جن چیزوں پہ آ رہا ہے ان کے بارے میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، اور اس کا عنوان ہوتا ہے اختلاف رائے۔ آزادی رائے اس کا عنوان رکھتے ہیں، جی ہر ایک آدمی کو اپنی رائے میں آزادی ہونا چاہیے۔ بھائی جو اسلام میں مسلمہ چیزیں ہیں ان میں اب کسی کو رائے کا حق ہے ہی نہیں۔ اسلام نے چور کی سزا مقرر کر دی، سود کو حرام قرار دے دیا، اب یہ چیزیں طے کر دی اسلام نے۔ اب اس میں
اپنی رائے کا اظہار کرنا، اختلاف رائے پیدا کرنا، یہی کجی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ لوگ تلاش کرتے ہیں اس دین اسلام اور حق میں ٹیڑھا پن، کجی تلاش کرتے ہیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان کے بیچ، جنتیوں اور دوزخیوں کے بیچ میں، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان میں حجاب، ایک آڑ ہوگی، ایک دیوار ہوگی، ایک پردہ ہوگا۔ حجاب کے اصل معنی پردے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام آراف ہے، اور اس پہ کچھ لوگ ہوں گے، اور یہ جگہ ایسے سمجھ لیں جیسے سمندر کے اندر جزیرے ہوتے ہیں، پانی کا ادھر بھی سلسلہ ہے، ادھر بھی سلسلہ ہے، درمیان میں ایک پٹی ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، یا جیسے کوئی بہت چوڑائی والی دیوار ہو، جیسے پلیٹ فارم ہوتا ہے، تو اس طرح کی یہ ایک جگہ ہوگی جو آڑ ہوگی دوزخ اور جنت کے بیچ میں۔ تو فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک حجاب، آڑ ہوگی، اور اس کا نام آراف ہے۔ وَعَلَى الْآرَاف، اور اس آراف پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، جو پہچانتے ہوں گے، کلن، ہر ایک کو، جنتیوں کو بھی دوزخیوں کو بھی، بسیماہم، ان کے چہروں کی علامتوں سے۔ آراف اس جگہ کا اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ آراف کا یہ عرب سے معرفت سے لفظ ہے جس کے معنی پہچاننے کے ہوتے ہیں، کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ وہ جنتیوں اور دوزخیوں سب کو پہچانتے ہوں گے۔ جنتیوں کو ان کے چہروں کی علامتوں سے پہچانیں گے کہ یوم تبیض وجوہ، قرآن کریم میں فرمایا اہل ایمان اور جنتیوں کے چہرے روشن اور چمکتے ہوں گے، اور وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور جو دوزخی اور کافر ہیں ان کے چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے، ان سے وہ ان کو پہچان رہے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوسری بات یہ کہ یہ آراف پہ کون لوگ جائیں گے؟ جنت میں بھی اہل ایمان جائیں گے، دوزخ میں کافر گمراہ لوگ، گناہ کرنے والے، تو آراف میں کون ہوں گے؟ اس کے بارے میں اہل علم نے بہت سی تفاسیر لکھی ہیں۔ ایک تو مشہور ہے کہ آراف پہ جو نہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں ہوں گے، درمیان کی ایک جگہ پہ انہیں رکھا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے۔ نیکیاں اتنی ہوں گی کہ جو ان کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گے، اور گناہ اتنے کم تھے کہ وہ ان کو دوزخ میں کھینچ نہیں سکتے، لیکن نیکیاں جنت میں بھی نہیں پہنچا سکتی، دونوں طرف سے برابری ہو گئی۔ تو اب یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو آراف پر ٹھہرائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی اللہ جنت میں لے جائیں گے، دوزخ میں یہ نہیں جائیں گے۔ اور دوسرا اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آراف پہ وہ لوگ ہوں گے جو تھے تو نیک لوگ، عبادت گزار تھے، دیندار لوگ تھے، لیکن وہ جب دنیا سے گئے تو اس حال پہ ان کی موت آئی کہ ان کے ذمے کوئی قرض تھا، ادھار قرض تھا، قرض لے کر کے دنیا سے گئے، تو یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے، یہ بھی آراف پر ٹھہرا جائیں گے، کیونکہ قرض کا معاملہ بہت سخت ہے، اس لیے اس کو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے لوگوں سے ادھار دیتے رہتے ہیں، تو جب انسان کی عادت ادھار لینے کی ہو تو کبھی کبھار بھول جاتا ہے، نہیں ذہن میں رہتی، تو ادھار سے موت آ گئی تو آخرت میں جنت نہیں ملے گی۔ اس پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا غنیۃ الطالبین میں، فرماتے ہیں کہ بڑے اللہ والے تھے، وہ فوت ہو گئے، تو خواب میں ان کے دوست یا عزیز پڑوسی ان کو خواب میں ملے تو کہا کہ کیا معاملہ اللہ نے آپ سے کیا، آپ تو بڑے نیک آدمی تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نیکیوں کی برکت سے دوزخ میں تو نہیں جانے دیا، لیکن جنت میں بھی نہیں جانے دیا۔
جب جنت کے دروازے پہ جاتا ہوں تو وہاں سے واپس کر دیا جاتا ہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دنیا میں تم نے اپنے پڑوسی سے ایک سوئی لی تھی کوئی کپڑا سینے کے لیے، سلائی کے لیے، اور وہ تم نے اس پڑوسی کو واپس نہیں کی تھی۔ اب جب تک تمہارے ورثاء وہ سوئی، وہ تمہارا قرض وہ واپس نہیں کرتے، تب تک تم جنت میں نہیں جانے کے حقدار ہو۔ یہ واقعہ لکھا ہے کہ خواب میں ان بزرگوں نے کسی کو یہ بتایا۔ تو اب جب ایک سوئی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، 10 روپے کی بہت ساری سوئیاں مل جاتی ہیں، بہت معمولی چیز ہے، لیکن اس کا بھی ادھار یعنی 1 روپے کا ادھار بھی وہ معاف نہیں ہوتا، اللہ نے اس کا بھی حساب کرنا ہے۔ تو جس آدمی نے لوگوں کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ہڑپ کر دیے، دبا دیے اور لے کر کے منکر ہو جاتا ہے، تو اس کی آخرت کا کیا بنے گا؟ تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ اعراف پہ وہ لوگ ہوں گے جو نیک تھے لیکن قرض لے کر دنیا سے چلے گئے، تو ان کو بھی جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا اور اعراف پر رکھا جائے گا۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اعراف پر جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن جب وہ اللہ کی راہ میں نکلے تھے تو ماں باپ ان پہ ناراض تھے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے۔ اب جہاد بہت بڑا عمل ہے، شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، شہید کو جنت میں جانے سے کوئی گناہ نہیں روکتا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا ایک گناہ ایسا ہے، شہادت پانے کے باوجود وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے ماں باپ اس پہ خوش اور راضی نہیں ہو جاتے اور دل سے اس کو معاف نہیں کرتے۔ اور بھی اس کی تفاسیر ہے، بہرحال یہ 3 میں نے عرض کر دی ہیں کہ یہ اعمال آج ہمارے دنیا کے اندر لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اور ان پہ ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ساری عبادتیں ہوتے ہوئے ایک ایک عمل انسان کو جنت سے روک سکتا ہے۔ تو یہ ونادو اعراف والے پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنتیوں سے، ان سلام علیکم، سلام ہو تم پہ، السلام علیکم، السلام علیکم۔ جنتیوں سے جان پہچان ہوگی، انہیں سلام کہیں گے۔ لم یدخلوہا، یہ ابھی تک جنت میں نہیں جا پائیں گے، لیکن وہم یطمعون، اس جنت میں جانے کی دل میں طمع اور امید لگائے ہوئے ہوں گے، اور آخر ایک دن ان کو بھی اللہ جنت میں لے جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، تو ان کو جنت دوزخ اللہ دکھاتے رہیں گے، اور پھر کسی موقع پر یہ صرفت ان کی پھیری جائیں گی، ابصارہم، نظریں، یعنی کبھی اللہ ان کو دوزخ کی طرف رخ ان کا کریں گے اور ان کو دوزخ بھی دکھائیں گے، تلقا اصحاب النار، دوزخ کی طرف ان کو پھیرا جائے گا، اور یہ دوزخیوں کا عذاب ان کے اوپر آنے والے اللہ کے قہر جب دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، جنت کو دیکھ کر جنت میں جانے کی خواہش کریں گے، اللہ سے عرض کریں اللہ یہ ہمارا پیریڈ بھی ختم ہو جائے اور ہم جنت میں جلدی چلے جائیں۔ اور جب ان کو دوزخ کی طرف پھیرا جائے گا، دوزخ کو دیکھیں گے تو دوزخ سے پناہ مانگیں گے، قالوا ربنا، کہیں گے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں نہ شامل کرنا ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ، کہ ہمیں ان سے پناہ دینا اور ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کرنا کہ ہم بھی دوزخی بن جائیں، اس سے ہماری حفاظت کرنا۔